ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے، معرفت کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا ہم دعا مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچان نہیں رہے، کہ تمہیں یہی خبر نہیں ہے کہ تم جس سے مانگ، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ کون ہے۔ عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، اللہ کو پسند ہے صبح اٹھو۔ وہ جو انسان کو زیادہ سے زیادہ سکون میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ ہم نیند سے بیدار ہوں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ وہ کہ ہم اس کے گھر کے چکر لگائیں۔ وہ رسموں سے نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں عبادت کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحبان، بڑی عقیدت کے ساتھ میں نوکری شروع کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں اسی دوش پہ رہو۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر کے خطیب کی بھوک پوری کرنے کے لیے داد کا طالب نہ بنوں، اور میں کوشش کروں کہ اطمینان ہو کہ میں آپ کو ایک بہتر تقریر سنا سکوں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہماری شہرت سے زیادہ قریب۔ ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کے جو اقرب علیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ خود ہی ہمارے قریب ہے تو ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اہل علم بیٹھے ہیں، لاہور نہ ہوتا، مضافات ہوتا، کوئی گاؤں ہوتا، کوئی دیہات ہوتا، میں کوئی سلیس زبان استعمال کرتا، اتنے پر مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو اسی معیار پہ کر رہا ہوں۔ جس کے قریب ہونا چاہے اس کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے، ایسا قریب ہونے کے لیے درمیان میں فاصلہ شرط ہے۔ آپ میرے قریب ہیں اس لیے کہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ لباس میرے قریب نہیں، یہ مجھ سے متصل ہے، اس لیے کہ اس میں اور مجھ میں فاصلہ کوئی نہیں۔ قریب کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں تھا۔ ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا، اللہ ادھر تھا، ہم ادھر تھے، ہم قریب ہونے کے لیے چلے، وہ رکا ہوا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم قریب ہوں۔ اب ہم نے اس فاصلے کو عبور کرنا ہے۔ اب ہمیں اس فاصلے میں یہ ماننا پڑے گا اس فاصلے میں اللہ نہیں۔ اب مجھے سوچ کے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہو؟ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر فاصلے میں تو اللہ ہے ہی نہیں، اللہ فاصلوں میں تو ہوتا ہی نہیں۔ اس میں جتنا میں پھیلانا چاہوں تو یہ فلسفہ اور منطق کی اجتماعی بحث ہو جائے گی، اس کو جتنا پھیلانا چاہوں اتنی گفتگو پھیل سکتی ہے، لیکن اگر میں بالکل ایک دوں تو اس جملے میں اس طرح بند کروں گا کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کا مطالبہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں۔ عربی زبان سمجھنے والے اللہ، اللہ کی طرف، اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں ٹوورڈز اللہ، طرف قریب ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کوئی طرف معین کرنی پڑے گی۔ آپ میری طرف قریب ہونا چاہ رہے اس کا مطلب میں ادھر ہوں، آپ ادھر تو نہیں جا رہے، ادھر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متضاد چل پڑے۔ میں ادھر تھا، آپ کو اس طرف آنا تھا۔ اگر ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کی ایک سمت معین کرنی پڑے گی۔ اگر ہم کہیں گے اس سمت میں اللہ ہے تو باقی سمتوں میں کون ہے؟ بڑا مشکل ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی سمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ فاصلوں میں نہیں ہے۔ پھر اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اگر اللہ کی کوئی طرف نہیں مل رہی تو کم از کم اللہ کا کوئی طرفدار ہی ڈھونڈ لو، کوئی ایسا طرفدار ہو جو تمہیں اللہ تک، اللہ کی تو کوئی طرف نہیں، طرف کوئی نہیں، اس کے طرفدار ہیں جو ادھر ہیں اللہ سے ملے، ادھر ہے بندوں سے ملے، ان کو ملنا ہی اللہ کو ملنا ہے، ان کو چھوڑنا ہی اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نماز کی نیت میں چاہتا ہے میں عبادت تیری کرتا ہوں لیکن پہلے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں۔
پہلے میں ان کے قریب ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں۔ اب اللہ کے قریب کون رہتا ہے، اللہ کا قرب کون ہے، اللہ کی قربت میں کون رہتے ہیں؟ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے اللہ کا قرآن، وہاں کی باتیں یہاں تو ہی پہنچاتا ہے، تو تجھ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے قریب کون رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا میں تمہیں 4 نشانیاں دیتا ہوں، یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، یہ تجھے اللہ کے قریب پہنچائیں گے۔ میں نے کہا پہلا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ۔ میں نے کہا یہ اللہ کے قریب رہتا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں اسے مقرب کہا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی قربت میں تھا۔ میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا کہ شاید یہ مجھے اللہ تک پہنچائے، وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھا، میں نے کہا اے کلیم اللہ، میں تو تیری طرف آیا تھا، تو مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے، تو خود یہاں کھڑا ہے۔ موسیٰ نے کہا ملتا ہوں اس سے، لیکن کسی طرفدار کی وجہ سے۔ ندا آتی ہے مجھے اس کی، پکار آتی ہے، میں سنتا ہوں اس کی گفتگو کو، لیکن وجود میں نہیں۔ میں گفتگو کی منزل پہ نہیں آیا، میں ملاقات نہیں کر سکا، تمنا کی تھی، اس نے بھی تجلی دی، میں بے ہوش ہوا، ساتھی مر گئے، تجلی 1 تھی، اثر 2 دکھا گئی۔ موسیٰ امت جیسے ہوتے تو شاید موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے، موسیٰ کا ظرف اور تھا، امتیوں کا اور تھا، وہ جل گئے، یہ صرف بے ہوش ہوا۔ تجلی 1 تھی، جلوے کئی تھے، پہاڑ کا ظرف اپنا تھا، ساتھیوں کا اپنا تھا، موسیٰ کا اپنا تھا۔ خیر گفتگو کا مرکز اس وقت حضرت موسیٰ کی ذات گرامی نہیں، موضوع ہے قرب پروردگار۔ تو موسیٰ تو ملاقات کر سکا؟ فرمایا نہیں، کوہ طور پہ رہا۔ میں نے قرآن سے کہا تو نے مجھے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا، وہ کوہ طور پہ کھڑا ہے۔ اس سے بھی کوئی آگے گیا، اس نے کہا ہاں ایک گیا ہے، مریم کا بیٹا، بطول کا بیٹا تھا۔ میں حضرت عیسیٰ کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا اے مریم زادہ، اے بطول کا بیٹا، اللہ کے قریب کر۔ اس نے کہا کیسے قریب کروں، میں تو خود چوتھے پہ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو قرآن نے کہا تھا تو قریب ہونے کی غرض سے گیا تھا۔ اس نے کہا چاہتا میں بھی تھا میں اس کے قرب میں پہنچوں۔ اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے۔ مجھے اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا۔ میں نے کہا تجھے کوئی آگے جاتا دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے روز گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبریل کو، وہ وہاں سے یہاں آتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، تو جبریل کا پلو پکڑ، جبریل تجھے اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ موسیٰ نے واپس بھیج دیا تھا، عیسیٰ نے رخ بدل دیا تھا، میں جبریل کے دروازے پہ پہنچا۔ میں نے کہا اے علی کا شاگرد، تو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے، میں بھی علی کے دروازے پہ جھکتا ہوں۔ تو حسنین کا درزی ہے، میں حسنین کا ماتمی ہوں۔ تو بطول کا نوکر ہے، میں بھی بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ لاہور والوں، میں جبریل کے پیچھے دوڑا، جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے جبریل کو کانپتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا۔ نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ چلی گئی ہے قرب پروردگار میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان 12 میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے قرب میں لے لے، وہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو حضرت مصطفیٰ سرکار ختمی المرتبت کے پاؤں میں نالین تھی، وہ کسی دھات کی بنی تو نہیں تھی، چمڑے کی تھی۔ چمڑا ہوتا ہے جانور کا، جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں چلی گئی۔ نہیں 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 نہیں، ابھی مجمع وہاں نہیں پہنچا۔ جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں پہنچ گئی۔ اس کا مطلب جانور بھی ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، یہ اسے بھی قرب پروردگار کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ ہم شیعہ بھی گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، قربتاً اللہ سمجھتے ہیں۔ مالک حسین عزت ہے۔ مولا حسین سرکار، ہم بھی گھوڑے کو جانور سمجھ کے پوجا نہیں کرتے، ہم بھی ذوالجناح پہ ہیں، قربتاً اللہ۔
تو ہے جو ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا. گفتگو اگر ذوالجناح پہ ہوتی تو یہاں فضائل کے اتنے دروازے کھل رہے تھے. کیا بتاؤں، کربلا حسین سے ہٹے تو ہمیشہ کے لیے غارت ہو گئے، جانور منسوب ہوا ہمیشہ کے لیے معزز ہو گیا. کیا بتاؤں کتنے اصرار ہے کہ کتنی بار حسین کے گھوڑے نے وحی کی آواز سنی ہے. کتنے سر تھے یہاں پہ حسین کی سواری کے. موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، مصطفیٰ پہنچ گئے قرب کی منزل پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہی تو میرا نبی تھا جو قرب پروردگار میں پہنچا. موسیٰ طور پہ رکا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے. جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے پاس اتنی عزت، اتنا شرف ہے کہ وہ قرب پروردگار کی منزل پہ پہنچ گیا ہے. میں نے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے، تیرا پڑا ہے، تیری ہی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تیرے ہی بیٹوں سے وفا کرنے کا ہنر سیکھا ہے. کہ آپ جو قربت پروردگار کی منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ نے اپنے سے بھی آگے کسی کو پایا. مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے تو اس نے 2 کمانوں کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا تھا. تھوڑی پردہ اٹھا، جو ہاتھ باہر آیا وہ علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب ہے کہ قرب پروردگار پانے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے. قرب پروردگار پانے کے لیے ان کا وسیلہ ضرور، ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں. اللہ کل شین قدیر ہے. چاہتا تو سیدھا دلوں پہ قرآن نازل کر سکتا تھا، اسے کسی سے مشورہ کرنا تھا، کسی سے پوچھنا تھا. سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کرتا، ہمیں احکامات کا پتہ چل جاتا. اس نے ہمیں سیدھا قرآن نہیں دیا، اتارا کسی پہ، سمجھایا کسی کو. ہماری فطرت میں رکھ دیتا اسے ماننا. ہم دنیا میں آتے آتے ہی سجدہ کر دیتے. اس نے ہمیں قابل ہدایت کے لیے محتاج نبی کیا. میرے مالک تو نے ہمیں انسانیت اشرف المخلوقات سے مرصع کیا تھا، تو میرے مالک تو ہمیں اپنی حاکمیت منوانے کے لیے ہماری خلقت، ہماری جبلت، ہماری فطرت میں رکھ دیتا کہ ہم تجھے مانیں. میرے مالک تو نے ہمیں محتاج کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جب میں ان کے بغیر تم تک نہیں آتا تو تمہاری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کروں؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے؟ اسے سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں، خلوص چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی ہے، ایسی ہے. اہل زبان اگر اردو سمجھنے والے بیٹھے، میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، اسے مقدار سے غرض نہیں، معیار سے غرض ہے. وہ نہیں دیکھتا کتنے کیے، وہ قریب رہ کے بھی قرب کو نہ سمجھ سکا. وہ فرشتوں میں بیٹھا لیکن قرب پروردگار کو نہ سمجھ سکا. اس کا صرف تجھے مانوں گا، قرب کو نہیں مانوں گا. کیا کہا تھا؟ اسے کہا میں نماز پڑھوں گا تیرے لیے. وہ اس رستے سے کم منکر ہو گیا. اس نے کہا قربتاً نہیں، صرف تجھے مانوں گا. فرمایا مجھے نہ مان، قربتاً اللہ کے رستے سے آ. مجھ تک آنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، قربتاً اللہ. اگر تو چاہتا ہے مجھ تک آنا تو اچھا مجھے بتا، تو مجھے مانتا ہے؟ کہتا مانتا ہوں. فرمایا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. فرمایا پھر لعنت نہیں اس عبادت پہ جو مجھے مانتا ہے انہیں نہیں مانتا. تیری عبادت نہیں، کیونکہ تو قربت کو نہیں سمجھ سکتا. حر کے پاس ایک سجدہ تھا لیکن قرب والا تھا. وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں گیا.
ہاں اگر ہر یزید کے لشکر میں رہ کے بھی اللہ سے معافی مانگتا شاید پھر بھی قربت کی منزل پہ نہ پہنچا، یقیناً قربت کی منزل پہ نہ آتا. وہ پہلے آیا اللہ پہ، وہ لے کے گئے اللہ تک. اب پتا چلا کہ ہر شیعہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ یہاں اللہ ہے وہاں اللہ ہے. ہم اللہ سے ہو کے اللہ تک آتے ہیں. ہم سے پوچھو کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہم مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ ہے اللہ کا. اچھا رستے کے ہاں ایک خاصیت ہے، یہ جاتا بھی نہیں اور پہنچا بھی دیتا ہے. یہ خود کہیں نہیں جاتا، آنے والے کو پہنچا دیتا ہے. میں لاہور ٹھوکر پہ اتروں، میں اتر کے پوچھوں علاقہ نواب صاحب کون سا رستہ جاتا ہے، تو وہ کہیں گے سیدھا. وہ تو وہیں تھا، اس نے مجھے پہنچا دیا، خود نہیں آیا، مسافر کو پہنچا دیا. رستہ ہوتا بھی ایسا ہے جو خود نہ ہلے. مسافر کو پہنچا دے. اور رستے کی ہاں دوسری خاصیت ہوتی ہے، یہ ایک وقت میں کئی مسافروں کو ان کی کئی منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے. اب پتا چلا کہ علی 40 جگہوں پہ افطار کرنے کیسے چلے گئے. رستہ ہو. آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں، وہ ہے بھی گواہی. تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی کا شریعت میں قانون ہے شاہد علی شیء. گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر ہو. کانوں سے سنی گواہی تو عدالت قبول نہیں کرتی. وہ پوچھے چشم دید گواہ ہے، یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں، ادھوری ہے تیری گواہی. دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ تم سب سے بڑی گواہی دے رہے ہو اللہ. میں ہدیہ کرنے لگا. مولانا مسجد کوفہ کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، ریت سے ایک چونٹی گزری. علی فرماتے ہیں کیا کمال ہے اس پروردگار کا کہ اس نے علی کو یہ صفت عطا کی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. علی فرماتے یہ چونٹی بھی اللہ مانتی ہے، لیکن اس کا عقیدہ توحید کیا ہے. ہم اللہ کسے مانتے ہیں؟ طاقتوں کے مرکز کو. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہر ایک کے ذہن میں توحید جدا ہے. قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہم سارے ایک جیسا عقیدہ توحید رکھ رہے ہیں. کنویں میں رہنے والا مینڈک پوری کائنات کنواں سمجھتا ہے، اسی کو کنویں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقتوں کے چشمے کو، مرکز کو اللہ کہتے ہیں. اس سے باہر نکل کے دیکھو کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاس کیا جملہ ہے، تو میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طاقتیں، مظہر، سب کچھ دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے، علی کی پیشانی. علی کے ماتھے کے سجدے کا نشان توحید کا ایڈریس ہے. علی کے پیشانی کا محراب باب اللہ ہے. یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو. جب تمہیں اپنا آپ مل جائے تو سمجھ لو تمہیں اللہ مل گیا. عرفان کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے ذات کی پہچان. ہر ایک نے کہا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. علی تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں کہا پہلے خود کو پہچانو. میں مسجد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات اٹھاؤ، صحیفہ کاملہ اٹھاؤ، صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ، مذہب شیعہ کی معتبر دعاؤں کی کتابیں اٹھاؤ. سب سے زیادہ زور دیا ہے دعائے معرفت میں.
اللہم اعرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میری نفس کی معرفت دے، پہلے میں خود کو پہچانوں تاکہ میں تجھ کو پہچانوں۔ اگر میں نے ہے اللہ کو ضرور نتیجہ جانا ہے، اتنے جنت میں چلے گا، اتنے جہنم میں چلے گا۔ عقیدہ توحید بہتر کرنے سے پہلے اللہ والا عقیدہ بہتر کرو۔ ڈائریکٹ اس تک تو کوئی رستہ دکھائی وہ نہیں دے گا، نظر وہ نہیں آئے گا، سنائی وہ نہیں دے گا۔ اور سادہ مثال دے دیتا ہوں تاکہ مجھ جیسے احباب سمجھ سکے۔ میں پولیس والے کی مثال تو تفصیل سے نہیں دے سکتا، آسان سے آسان میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ امام بارگاہ کی حدود میں، یہ مسجد کی حدود ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، ان لائٹوں نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے، ہم فائدہ ان سے لے رہے ہیں، جبکہ یہ خود روشن نہیں ہے، ان کے پیچھے کی پاور ہے جس نے انہیں روشن کیا، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ نظر یہ آ رہی ہے، یہ ہے اس کی مظہر۔ تھوڑی دیر بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مظہر پیچھے سے طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ علی اللہ کا مظہر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جاتا۔ مظہر کو مانو تو اس کا مطلب ہے تم نے ذات کو ماننا، مظہر کو ماننا ذات کو ماننا۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، بادشاہ کی صحت و سلامتی کے لیے، وقت کے امام کی سلامتی ہو، اس کا مطلب مظہر ہے، ذات مظہر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ چلو اسی مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ بجلی ہے تو یہ ڈائریکٹ نہیں آتی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاور وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں۔ درمیان میں ایک آلہ نصب کیا جاتا ہے جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو، کوئی وابڈا کا اہلکار بیٹھا ہو تو میری تائید کرے گا، اس ٹرانس کیا ہے، وہ اس کے پاورز کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر یہ سیدھی چلی گئی، سب کو موسیٰ کے ساتھیوں نے سیدھا دیکھنے کی خواہش کی تھی، کاش موسیٰ ہی پہ یقین کر لیتے، مظہر جو بول رہا تھا تو مان لیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو نکل درمیان سے، اسے آنے دے، اگر وہ سیدھی آئے تو سارے چل جائیں گے۔ ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ اس کے وولٹیج کو ٹھنڈا کرنا، اتنا ٹھنڈا کرنا، اتنا پہنچانا جتنی ضرورت ہے۔ دین میں حجت کا کام بھی یہی ہے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ سے پوری طاقت لیتے ہیں، مخلوق کو پوری نہیں دیتے، اتنی دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بھی سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے، جو چیز بھی لگی ہوگی، کیوں؟ ضرورت سے زیادہ آ گیا، ضرب چھوٹا تھا، حقیقت زیادہ آ گئی۔ علی فرمایا اپنی محبت بھی ظرفوں کے مطابق دیتا ہوں۔ اب میں سطر پڑھوں، سطر پڑھنے سے پہلے میں اس چہرے کی تلاش کر رہا ہوں جو مجھے سطر کی پوری قیمت ادا کر دے۔ ایک سوئچ میں بھیجا جائے تو وہ سوئچ جل جاتا ہے، ایک کم ظرف کے آگے زیادہ فضیلت علی آئے، اس کا چہرہ بھی جل جاتا ہے۔ ضرب چھوٹا تھا، فضیلت زیادہ پڑھ دی گئی، ضرب اس قابل نہیں تھا، برتن چھوٹا تھا۔ کون کم بخت ہے جو انہیں اللہ سمجھتا ہے؟ کون بدبخت ہے جو انہیں اللہ؟ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ منوا رہے ہیں۔ یاد
یہ اللہ منواتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے ملواتے ہیں۔ مرد آباد، مرد آباد۔ یہ اللہ ہیں۔ گفتگو کی سزا رکھیے گا، موضوع انتہائی حساس اور بہتر میں نے آپ کے سامنے، یہ اللہ کی منزل پہ ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا، کیونکہ کا قانون ہے، فلسفہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، علم الکلام بھی اسے مانتا ہے، ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی۔ آگ پانی، سورج چاند، دن رات، مشرق مغرب، مومن منافق، ضدیں ہیں نا، ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوں گی۔ یہ اس کو پورے جتنے علوم اس وقت ہیں انہوں نے مانا، ضدیں ایک نہیں ہوتی۔ اب اللہ اور بندہ ضد ہے، لکھ وہ معبود، یہ عبد، وہ اتنا پاک ہے کہ یہ کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز مطابقت کر ہی نہیں رہی، ملنا دونوں کو ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں، آخری موڑ آ گیا اور یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، جو جہاں سے بات شروع کی تھی پرکار کی طرح گھوم کے وہیں آ گئے۔ انسان چاہتا ہے عبادت میں اللہ سے ملاقات کرنا، سے ملے، ضد ہے، مل نہیں سکتا۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے ضد کے قانون کو توڑنا پڑے گا۔ اب ضد کے قانون کو توڑنے کے لیے جہاں پانی اور آگ، دیکھیں سردی کا موسم ہے، مثال دے دیتا ہوں، پانی اور آگ ضد ہیں، دونوں ایک نہیں ہو، ایک جگہ پہ، لیکن انسان کے شعور نے بار بار اسے جھنجھوڑا کہ اسے گرم پانی چاہیے، پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ، دونوں ضدیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ اس نے علم کے قانون کو توڑا شعور پہ، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس نے شعور سے ایک نیا باب کھولا، اس نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ، آگ کا پورا اثر پانی کو پہنچا، دونوں ضدیں ایک ہو گئی کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا۔ اب اسے سادہ مثال میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ درمیان میں تھا برتن وسیلہ، اور وسیلہ اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کی پوری حدت پانی تک پہنچائی۔ اس نے پانی کو آگ نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا، اس لیے درمیان میں برتن دا وسیلہ۔ اس لیے اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ہند کو رکھنا، یہ تجھے مجھ نہیں ہونے دیں گے، مجھے تم نہیں ہونے دیں گے، یہ درمیان میں رہیں گے۔ میں لاہور میں مریم آباد مسجد میں تقریر کر کے چلا جاؤں، پھر میں 2 4 6 دن بعد لاہور پہنچوں، کوئی صاحب مجلے سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے سرکار آپ نے تقریر کی تھی مسجد مریم میں، آپ نے کہا تھا پانی اور آگ ضدیں ہیں، ایک ہو سکتی ہے درمیان میں برتن وسیلہ ہو۔ آپ کی گفتگو ختم ہوئی، ہم ٹھوک کر چلے گئے، ہم وہاں سے لے گئے ایک 500 روپے کا پلاسٹک کا ٹب، ہم نے اس میں رکھا پانی، نیچے جلائی آگ، نہ آگ بچی، نہ پانی بچا، نہ برتن بچا۔ میں تب کہوں گا آپ نے تقریر پوری نہیں سنی، میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا، پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا، تمہیں بھی جلائے۔ برتن ایسا ہو جو آگ کے اثر کو برداشت کر سکے، برتن قابل ہی نہ ہو کہ وہ خود آگ کا اثر برداشت کر سکے، جو خود کہیں کہ اگر میں کبھی بھٹکوں مجھے سیدھا کر دینا، کوئی کہے کہ مجھ میں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، وہ ہمیں اللہ منوائیں گے، اللہ وہ منوائیں گے جن سے بندے پوچھیں اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ کہیں ہم، جنہیں اللہ نفس اللہ کہے، جنہیں اللہ عین اللہ کہے، جنہیں اللہ ید اللہ کہے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے اللہ۔
اور جب آپ اللہ کی منزل پہ آ جاتے ہیں، جب آپ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میں اپنا آزمودہ اور مجرب ترین نسخہ بتانے لگا ہوں. جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا کرم یہ کرتے ہیں، یہ آپ سے خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ کو مانو گے تو جنت کی خواہش چلی جائے گی. جنت کی خواہش ان کے پاس ہے جو فقط اللہ کی طرف جا رہے ہیں. جو اللہ پہ آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے تو یہی تو جنت ہے. نہیں، بات جیسے میں چاہتا تھا ویسے کھلی نہیں. میں چاہتا تھا کہ معرفت کا یہی سینہ اتنا آسان ہو جاتا، لیکن شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے تو میں اگلے سینے میں چلا جاتا ہوں. اللہ پہ آ کے رک جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہر ایک نعمت منسوب ہو جاتی ہے. شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا تھا، اگر جنت کی خاطر میرے ساتھ آئے ہو تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کے واپس چلے جاؤ. جب حسین نے چراغ روشن کیا تو 72 کی آواز آئی، ہم اللہ ڈھونڈنے نہیں آئے، اللہ ڈھونڈنے آئے. وہ کون سی جنت ہے جو ہمیں اللہ کے بغیر میں؟ اللہ تک پہنچو قرب پروردگار. اللہم صلی علی محمد. اللہ کی محبت ہمیں اللہ کی محبت دے دیتی ہے. یہ ہمیں متصل کر دیتے ہیں عبادت پروردگار جب ہم اللہ کی منزل پہ آئیں. اب نمازی کی نماز سج جائے گی جب وہ نیت میں کہے گا میں 14 کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ یہ مجھے تیرے قریب کرے. پھر اس نیت کے بعد جب اللہ اکبر کہو گے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور. پھر اس نیت کے بعد جب تم سجدہ کرو گے تو تمہیں سجدہ بول کے بتائے گا کہ میں بچا ہوں تو اللہ کی وجہ سے. تم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اپنے 2 ہاتھوں کو دیکھو گے تو تمہارے 2 بازو گواہی دیں گے. یہ 2 بازو کٹے ہیں اللہ کے لیے. میری بہن بیٹی، میری دعا ہے کہ ہر بیٹی پردہ کرے، لیکن جب وہ نماز کے لیے چادر اٹھاتی ہے اس کی چادر بتاتی ہے یہ لٹی ہے اللہ کے لیے. خدا نے تو اللہ اتنے سمجھائے، وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میں یہیں پہ رکا رہتا تو 1 گھنٹہ اور مزید اللہ پہ رکتے ہم. خدا نے کیوں کہا ہے کہ نماز کے لیے پہلے وضو کرو؟ وضو کے لیے چلو میں پانی بھرو، پانی پہ نظر پڑے تمہیں اللہ یاد آئے. چہرے پہ ہاتھ پھیرو تمہیں اللہ یاد آئے. نماز کے لیے جب تمہاری کمر جھکے نہ رکوع کی حالت میں تو تھوڑی دیر جھکی ہوئی کمر سے پوچھنا کہ کسی نے شام کا بازار جھکی ہوئی کمر سے بولا، وہ اللہ تمہیں یاد آئے. سجدے میں سر رکھو، اٹھاؤ گے خود، تمہارا جھکا ہوا سجدے کا سر تمہیں اللہ یاد کروائے. روزے کے لیے بھوکے رہو تاکہ اللہ یاد آئے. میرے گھر کا طواف کرو تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے. اتنا اللہ منوانے کے لیے اللہ نے قربانی دی ہے. چیخ کے لیے رونا نہیں، رونا تو ہر آنکھ پرنم ہو گئی. تمہاری چیخ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. آج تک کبھی کسی نے ایسی 4 سال کی بچی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے کسی نے تو بولے مجھے. کسی نے کسی کی 4 سال کی بیٹی دیکھی ہو جو سہارا لے کے چل رہی ہو؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی. جملہ پڑھوں تمہارے قبر تک رونے کے لیے. 4 سال کی معصومہ نے زندان میں سجاد کا چہرہ ہاتھوں پہ لے کے کہا تھا سجاد مجھے تیری امامت کی قسم اب مجھے اتنا جملہ کہنا تھا. حسین بخ جاڑا کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا زیادہ جاگنے کی وجہ سے نہیں، شمر نے مارا ہی اتنا تھا. رو رو کے کہتی سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں، سجاد میرے روح سے زخمی. آج رو کمال اللہ، آج تو اللہ مرحومین کے درجات بلند کرے.
मालकनी नवाज हो, शहजादी अपने दर के अलावा किसी दर का मारा इतना गया था, आंखें से बंद हो गई थी।